اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی۔ انما فاطمہ ہیں، انما فاطمہ معصومہ، ظرفشہ میم، فیروز فاطمہ، ہنا میم، فاطمہ زہرا، نکھت اور مونس فاطمہ۔ جی دیکھیے، گفتگو چل رہی تھی آداب اسلامی کے 15ویں درس میں کس چیز کے بارے میں؟ صلح اور صلح صفائی کے بارے میں۔ اصل گفتگو جو مین گفتگو ہے وہ کیا ہے؟ پہلے دن سے مومن کو پہلے خوش کرنا۔ نہیں، یہ تو اس درس کا ہے، عنوان ہے مومن کو خوش کرنا۔ جی شروعات سے بالکل، شروعات سے پوری بک کا خلاصہ۔ جی، خداوند عالم نے ہم سب کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ ہم کمال تک پہنچ سکیں، اللہ کی رضا کو پہنچ سکیں، رضا کو حاصل کر رضا سکے۔ کو حاصل کر سکیں۔ جب اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہمارا مقصد خلقت، مقصد حیات کیا ہے، اس کے تو ظاہر سی بات ہے اسلام نے اس کے پہنچنے تک کا راستہ بھی بتایا ہوگا۔ کیا بتایا راستہ؟ خود قرآن مجید میں کیا آیت ذکر کی تھی، یاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن یعمل کیا تھا؟ کیا تھی آیت؟ بھول گئے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ وہ اعمال صالح انجام دے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ دے۔ لہذا اللہ تک، کمال تک اگر ہمیں پہنچنا ہے تو ہمیں نیک اعمال انجام دینے ہیں، شرک سے بچنا، برائی سے دور رہیں۔ اللہ کا شریک نہیں بنانا ہے کسی کو عبادت میں، ٹھیک ہے؟ لہذا اعمال، ہم پھر یہ ذکر کیا تھا کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ کے واجبات کو، اللہ کے احکام کو انجام دینا پڑے گا، تبھی ہم کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر دوسری طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو احکام ہیں ان کا اکثر کا تعلق سماج اور معاشرے سے ہے، معاشرے سے ہے۔ جی۔ زکوٰۃ واجب ہے، دیکھیے ہم کب نماز پڑھیں گے تبھی تو پہنچیں گے، احکام کا مجمع کے کریں گے، ساتھ جب میں تک کام۔ روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب واجب ہیں، ان کو انجام دے کے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ جمعہ ہم پڑھیں گے تو بھی پبلک میں پڑھنا پڑے گا، نماز کی فضیلت جماعت سے ہے وہ بھی پبلک، امر بالمعروف واجب ہے وہ بھی پبلک میں ہی ہوگا، نیکی کا حکم کسے دے گا؟ نہیں تو اکیلے جنگل میں بیٹھ کے۔ یا نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا ہے، حج ہے وہ بھی پبلک کے ساتھ ہے، تو ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ہے وہ بھی کسی ضرورت مند کو دی جاتی ہے، وہ بھی تو انسان ہی ہے، معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ۔ یا مثلا خمس دینا ہے وہ بھی سماج اور معاشرے کے ہی لوگ ہیں۔ لہذا اکثر احکام اور واجبات جو ہم خدا کے دیکھتے ہیں ان کا تعلق معاشرے سے ہوتا تو ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کمال تک پہنچنے کا راستہ سماج سے ہو کر گزرتا ہے، جی۔ لہذا ہمیں سماج کی اصلاح، سماج کو اصلی اسلامی دینی سماج بنا کر ہی ہم اللہ کے واجبات کو حقیقی طور پر انجام دے سکتے ہیں اور تبھی کمال پر پہنچ سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اگر ہمیں رہنا ہے، اسی کے ذریعے سے ہم پہنچ سکتے ہیں، تو معاشرے میں کسی بھی جگہ ہم جب رہتے ہیں تو اس میں رہنے کے کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں، جی۔ تو اس کے بارے میں دو چیزیں بتائیں کہ دو طرح کے ہیں، کچھ چیزیں، کچھ اچھے صفات ہیں جو معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اندر ہونے چاہیے، کچھ برے صفات ہیں جو معاشرے اور سماج میں رہتے ہوئے ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دو باتیں ہماری اس پوری کتاب کا محور ہیں، اسی کے اوپر پوری پھر کتاب ہے۔ پہلی کچھ شروع کے 20-22 درس میں تقریباً وہ صفات ہیں جو ہمارے اندر سماج میں ہونے چاہیے۔ گنانے جب شروع کیے تھے پہلے والدین کے حقوق، پھر اس کے بعد صلہ رحم رشتہ داروں کے، پھر پڑوسیوں کے حقوق، یہ سب حقوق ہم ادا کرنے ہیں معاشرے سماج میں رہ کے۔ پھر اس کے بعد خندہ پیشانی سے بھی پیش آنا ہے، جی۔ اور کیا کیا تھے؟ تعاون، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ اور کیا تھا؟ خوش اخلاقی، خوش اخلاقی ہونی چاہیے سماج میں رہتے ہوئے ہمارے اندر، اور غصہ غضب نہیں ہونا چاہیے، نہیں یہ نہ ہونے والی بات نہیں، ہونے والی باتیں چل رہی ہیں ابھی، جو چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ انصاف، ہمارے اندر سماج اور معاشرے میں انصاف ہونا چاہیے۔ اسی میں سے چلتے چلتے آج بات پہنچی تھی اس والے درس میں صلح صفائی۔ ہاں، معاشرے سماج میں رہتے ہوئے حلم اور بردباری بھی ہونی چاہیے، تو بہت اہم ہے۔
کہ انسان معاشرے اور سماج میں رہ کر، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان معصوم نہیں ہے اور کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، لہذا کچھ نہ کچھ کمیاں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر ہم یہ طے ہے کہ ہم ہر ایک سے بدلہ لیں تو لڑائی جھگڑا کا ماحول بنا رہے گا، معاشرے اور سماج میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا سوار رہے گی، کبھی بھی لڑائی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم یہی ہے کہ کوئی بھی غلطی کرے اور اسے مارے ہم، تو پھر لوگ اس انتظار میں رہیں گے جیسے ہم غلطی کریں وہ ہمیں بھی مارے۔ لہذا اسلام نے اس کا راستہ یہ بتایا، کون سا راستہ بتایا؟ حلم اور بردباری کا راستہ بتایا کہ ہم معاف کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں سماج میں رہتے ہوئے۔ پھر اسی میں بحث میں چلتے چلتے اس درس میں آئی تھی صلح صفائی کی بات، اور مقدمے میں کچھ صفحے اس میں یہ بتایا کہ مومن کو خوش کرنے کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت اور کیا ثواب ہے، کتنی تاکید کی گئی ہے۔ پوری کتاب کا خلاصہ سمجھ میں آیا؟ جی آقا جی انما فاطمہ معصومہ جی لہذا مومن کو خوش کرنے کا کوئی ایک طریقہ معین نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ مومن کو خوش کرنے کی اتنی فضیلت قرآن میں بھی، روایات میں بے تحاشا، جتنی اہمیت، جتنی فضیلت، جتنا ثواب ہے اتنا ہی آسان کام ہے، اتنا ہی، کیونکہ اس کا کوئی معین تو ہے نہیں کہ یہ اس طریقے سے خوش کرنا ہے۔ رسول حدیث کیا تھی کہ ایک کھجور سے ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور کھلا کر شربت پلا دیجئے، پانی پلا دیجئے، مسکرا کے مل لیجئے، سلام کر لیجئے، اچھے سے سلام کوئی کر رہا ہے تو اچھے سے جواب دے دیجئے۔ جی آقا جی جتنا آقا اہمیت اور بافضیلت کام ہے اتنا ہی آسان بھی ہے۔ لہذا کوئی یہ شکایت نہیں کر سکتا، بہانہ نہیں پیش کر سکتا کہ میرے لیے سخت تھا میں اس لیے نہیں کر سکا۔ کوئی ہے ایسا جو کہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکا؟ پھر اس کے بعد صلح صفائی کی بات چلی تھی۔ صلح اور مومن کو خوش کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ آپس میں ناراضگیوں کو آپ دور کرا دیجئے، آپس میں مصالحات میل جول کرا دیجئے، یہ بھی مومن کو خوش کرنے کا ایک مصداق ہے، آپ کو ثواب مل جائے گا مومن کو خوش کرنے کا جو ثواب ہے۔ اور اس کے بارے میں بتایا بھی کہ شیطان جب دو لوگوں میں جب تک جھگڑا کرانے کی پھوٹ ڈالتا رہتا ہے، بیج ڈالتا رہتا ہے دشمنی کے، جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک اسلام سے خارج نہ ہو جائے، اور جب کوئی خارج ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ آرام سے لیٹ کر مسکراتا ہے اور خوب مسکراتا ہے۔ لیکن اگر ان کے تعلقات مومنین کا آپس میں اچھے ہو جاتے ہیں، کسی میں اگر ناراضگی تھی میل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پیر شیطان کے لڑکھڑا جاتے ہیں، اس کے جوڑ ہل جاتا ہے اور چیخ مار کر کہتا ہے ہائے میں تباہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں شیطان کو خوش کرنا ہے یا اس کو ناکام بنانا ہے۔ جی ان روایات کے مطابق مومنین کے درمیان میل محبت اور بھائی چارہ ہی اصل ایمان ہے، اور ایک دوسرے سے اختلاف اور جھگڑے کے ذریعے قطع تعلق یہ شیطانی عمل ہے۔ مومنین کے درمیان بھائی چارہ، یہ دیکھیے کیا کہا، بھائی چارہ ہی اصل ایمان ہے، اور ایک دوسرے سے اختلاف اور جھگڑے کے ذریعے ایک دوسرے سے تعلق قطع کرنا یہ شیطانی عمل ہے۔ اب بتائیے آپ کون سا عمل کرنا ہے، اصل ایمان یا شیطانی عمل؟ اصل ایمان۔ جی تو کہنے سے نہیں ہوگا، وہ ہمیں پریکٹیکل میں کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، عمل کر کے اس عمل کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی کرانا ہوگا۔ کیونکہ کوئی یہ کہے میرے کوئی سنتا نہیں ہے، میں کہتا بھی ہوں یا کہتی بھی ہوں گھر میں تو کوئی سنتا نہیں ہے، تو غلط ہے۔ منوانا آنا چاہیے۔ جب ہم دوسرے کام نارملی زندگی کے اپنے کام منوا کے چھوڑتے ہیں تو یہ کیوں نہیں منوا سکتے؟ جی پاپا کی پری کو اگر جو ہے وہ چاکلیٹ چاہیے، جب تک پاپا دے نہ دیں گے چاکلیٹ تب تک پاپا ہنٹ پھر کے آگے پیچھے لگے رہیں گے بچے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جی دیکھیے انما فاطمہ اپنی بتا رہی ہیں پریکٹیکلی زندگی، انہوں نے ضرور ضد کر کے باتیں منوائی ہیں۔ جی ہمیشہ منواتے ہیں۔ دیکھیے نہیں، دیکھیے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کبھی آپ کہیں کہ کوئی میں یہ کہہ رہا ہوں غلط کام ہے، نہیں، منوا لیتے ہیں ہم باتیں، تو جب ہم اور باتیں منوا لیتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے وہ گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خالی اپنے آپ نیک بن جانا کمال نہیں ہے، خالی اپنے آپ
کبھی آپ سوچیں اور ہم سوچیں کہ میں نیک بن گیا، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، اب میں اللہ کے ہاں خوش خوش جا سکتا ہوں؟ نہیں، وہاں جاتی سب سے پہلے سوال کیا ہوگا؟ تو نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، گھر والوں کو بچایا؟ لہذا جس قدر ممکن ہو اختلاف سے دور ہی رہیں، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنا اور آپسی اختلاف جتنا برا، دیکھیں آپ خود یہ سوچئے، جب ایک چیز اس طرف سے بہت اچھی ہے، با فضیلت ہے، تو اس کا الٹی چیز کتنی خطرناک ہوگی یہ بھی تو سمجھنا چاہیے۔ اگر آپس میں میل محبت کی اتنی تاکید ہے تو اسے توڑنے کا کتنا عذاب ہوگا یہ بھی تو ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں آپسی اختلاف جتنا برا اور قبیح ہے، مومنین کے درمیان میل محبت اور بھائی چارہ کا رشتہ قائم کرنے کی ہی اتنی ہی اہمیت اور عظمت بھی ہے۔ اگر رشتہ توڑنا اور اختلاف، آپسی جھگڑا اتنا برا فعل ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، تو پھر اس کو میل کرانا، میل کرنا، مل جل کے رہنا اتنا ہی اہمیت اور باعظمت ہے، اور خدا کے نزدیک اس کا اتنا ہی بلند مرتبہ ہے۔ قرآن مجید میں کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں میرے بھائی جیسا ہے، یا فلاں میری میں آپس میں مثلا بہن جیسی ہے، ماں جیسی ہے، ایسا ہم جیسا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ کیسا؟ جیسا، جیسا۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جیسا ویسا نہیں کہہ رہا قرآن جیسا نہیں کہہ رہا انما فاطمہ ہنا میم ظرفشہ میم، قرآن جیسا نہیں کہہ رہا کہ مومن بھائی جیسے ہیں، نہیں، انما المؤمنون اخوہ، مومنین بھائی ہیں، نہ کہ بھائی جیسے، بھائی جیسے نہیں۔ ماں باپ الگ ہونا یہ تو ہم نے تو مان لیا ہے کہ ایک ماں باپ سے ہیں تو بھائی ہیں، نہیں تو نہیں ہے۔ کس نے کہہ دیا؟ جس خدا نے ایک ماں باپ سے پیدا کر کے انہیں آپس میں بھائی بنایا ہے، وہی خدا جو ہے وہ دوسروں کو بھی بھائی بتا رہا ہے، تو ہمیں تو فرق نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ مومنین آپس میں بھائی ہیں، نہ کہ بھائی جیسے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرائیے۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن ہے یہ۔ فاصلحوا بین اخویکم، مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح و صفائی قائم رکھو۔ اب دوسری آیت کیا ہے؟ اور دوسری آیت میں یہ حکم موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں اصلاح کرو۔ تیسری آیت یہ تھی، تیسری آیت قرآن میں ایک یہ ہے اس بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اور لوگوں کے اکثر راز کی باتوں میں خیر نہیں ہے، جو لوگ اکثر رازوں کی باتیں کرتے ہیں اس میں خیر نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ شخص جو کسی صدقہ، کار خیر یا معروف یعنی کار خیر یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی یہ کام انجام دے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے ایسے شخص کو۔ ان لوگوں کی اکثر راز کی باتوں میں کوئی خیر نہیں ہے، مگر وہ شخص جو کسی صدقے، کار خیر یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے اس میں خیر ہے، اور جو بھی یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے انجام دے گا ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے، عظیم، بڑا۔ اب دیکھیں جس چیز کو خدا بڑا کہے تو کتنی بڑی ہوگی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ارے درود ہی پڑھ لیا کرو رسول کا نام۔ الا اخبرک، کیا تمہیں میں خبر دوں؟ کیا رسول کیا فرما رہے ہیں؟ کیا میں تمہیں خبر دوں؟ وَأَدُلُّكَ، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ عَلَى صَدَقَةٍ، اس نیکی کی طرف، يُحِبُّهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جس کو اللہ اور اس کے رسول بہت پسند کرتے ہیں۔ کیا میں ایسی نیکی، ایسے صدقے کی خبر دوں؟ کیا ہے وہ؟ تُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وَتَبَاعَدُوا، تو کیا کرنا ہے؟ بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، اذا تفاسدوا، جب وہ آپس میں اختلاف سے دور، وتباعدوا، اختلاف ہو جائے جب مومنین کے درمیان اور دوریاں ہو جائیں ایک دوسرے سے، تو اس وقت آپ ان کے درمیان صلح کرائیے۔ یہ بہترین صدقہ ہے جس کو اللہ اور رسول پسند کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم صدقہ کیسے کریں، نیکی کیسے کریں، ساری چیزیں تو آس پاس موجود ہیں، کیا تمہیں اس صدقے کی خبر نہ دوں اور اس صدقے کی طرف رہنمائی نہ کروں جسے خدا اور رسول پسند کرتے ہیں؟ اور وہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کے درمیان
اختلاف اور دوری پیدا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح مصالحت کرا دو. اس کے مثل ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے. اسی کی طرح یہ جو آیت ہے نہیں تو حدیث ہے، یہ پیغمبر کی جو حدیث ہے اسی جیسی ایک حدیث چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ہے. صدقۃ یحبها اللہ، وہ صدقہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جو صدقہ خدا کو پسند ہے وہ یہ ہے اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا، جب لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا جب ان میں فساد ہو جائے، وتقارب بینہم اذا تباعدوا، جب ان میں دوریاں پیدا ہو جائیں تو ان کو قریب کرنا، یہ بہترین صدقہ ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ میرا گلا دکھنے لگتا ہے جب ایسا لگتا ہے کہ کوئی جی آ رہی ہے. جی آقا نے جی زیادہ آ رہی. جی تو جی کر دیا کیجئے. یا آپ کو بچپن میں کسی گھر والے بزرگ نے کوئی کہانیاں نہیں سنائی؟ پہلے سنائیے. بزرگ جی وہ یہی کہتے ہیں آواز کہ سنائیے. جی کہانیاں سناتے کرتے تھے، ہیں وہ یہ آگے. کہتے تھے کہانی ہم سنا رہے ہیں لیکن اگر کرتی کرتے رہے رہنا. نا نہیں کیا تو ہم جی. سمجھیں گے سو گیا اور ہم بند کر دیں گے. اس جی سے کیا ہے جی کہ آدمی کو سامنے یہ نہیں لگتا ہے کہ میں اکیلا بول رہا ہوں، اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اکیلا بول رہا ہوں تو گلا دکھنے لگتا ہے، پھر تھکان کا احساس ہونے لگتا ہے. لیکن جب لگتا ہے آپ لوگ سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں تو پھر احساس نہیں ہوتا تھکان کا. لہذا جو صدقہ خدا کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں میں جھگڑا ہو جائے، وسیم کہاں ہے تمہارا ذہن، اس کا صلح کرو. تو صلح کرا دی جائے، اور جب ان کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں تو قربت کرا دی جائے. حضرت علی علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے، جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی اس سے پہلے آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور اپنی دیگر اولاد اور آپ نے اپنی دوسری اولادوں کو حتیٰ اپنے چاہنے والوں سے یہ وصیت فرمائی تھی. کیا کہا تھا؟ اوصیکما، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں. مولا کائنات کہہ رہے ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں وجمیع ولدی، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں اور اپنی تمام اولاد کو، تمام جتنی بھی میری اولاد ہیں ان سب کو وصیت کرتا ہوں. اہلی، اور اپنے اہل و عیال کو میں وصیت کرتا ہوں. ومن بلغہ کتابی، اور اس کو وصیت کرتا ہوں جس تک میرا یہ خط، یہ میری بات پہنچ رہی ہو. جہاں تک بھی یہ بات پہنچے گی ان سب کو، یعنی اس کا مطلب ہمارے لیے بھی ہے یہ. جی یہ وصیت کر رہا ہوں میں. کیا وصیت کر رہا ہوں؟ بتقوی اللہ، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا. ونظم امرکم، اور اپنے کام امور کو منظم کرنے کی وصیت کرتا ہوں. وصلاح ذات بینکم، آپس میں صلح کی وصیت کرتا ہوں. فإنی سمعت جدکما رسول اللہ، اس لیے کہ میں نے تم دونوں کے جد رسول خدا سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ یقول، کہ رسول اکرم فرماتے ہیں صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام. واہ واہ، اللہ اکبر. آپس میں صلح جو ہے وہ ایک سال کی نماز اور روزوں سے زیادہ افضل ہے. آپس میں صلح، مصالحات ایک سال کی نماز اور روزوں سے افضل ہے، یہ رسول اکرم نے فرمایا. جی اب دیکھیے اب ہے نہیں کتنی بڑی حدیث. ہمارے درمیان اختلاف کس بات پر ہوا ہے؟ ہمارے درمیان اختلاف یہاں پر 179 کے بعد 180 صفحہ غائب ہے، 180. لہذا یہاں دیکھتے ہیں کہاں ہیں. یہاں میں نے فوٹو کھینچ کے یہاں ڈال دیا. دیکھیے کیا ہے، مولا کیا فرماتے ہیں؟ تم دونوں اور اپنی تمام اولاد کو، اور اپنی اولاد کو کیا کرتا ہوں، اور اہل خانہ، اور جس تک میری تحریر پہنچے ان سب سے میری یہ وصیت ہے کہ تقوی الہی اختیار کریں، اپنے کاموں میں نظم و ضبط، اور آپس میں اچھے تعلقات قائم رکھیں. کیونکہ میں نے تمہارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مومنین کے درمیان مصالحت کرانا عام نمازوں اور روز نا، ایک سال نہیں، عام میں سمجھ رہا تھا عربی میں سال کو کہتے ہیں جو، لیکن وہاں پہ عام سے مراد عام نماز ہیں، عام جو نماز روزے ہیں ان سے بہتر ہے. عام نماز مستحب نمازوں سے نا، جی جی جی، عام نماز اور روزوں سے بھی بہتر ہے. جی کتاب بہار الانوار جلد. جی اس درس میں مذکور جتنی بھی ذکر آیات اور روایات ہیں ان سے بخوبی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں
لوگوں کے درمیان، تو اس کا مطلب یہ عامت الصلاۃ جو ہے نا، اس میں یہاں پر کیا ہے، یہاں پر عامت الصلاۃ یا عام کے معنی سال نہیں، عام نماز روزوں سے بہتر ہے آپس میں صلح کرانا. سمجھ میں آیا؟ جی آقا. اس درس میں جو ذکر شدہ تمام آیات و روایات ہیں، ان سے بخوبی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں لوگوں کے درمیان صلح کرانا، صلح صفائی کرانا، ان کی غلط فہمیوں کو دور کر کے ان کی دشمنیوں کو ختم کرنا اور ان کے برادرانہ بھائی چارگی والے روابط تعلقات کو مضبوط سے مضبوط بنانا، مستحکم سے مستحکم بنانا نہیں، مضبوط سے مضبوط بنانا، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت بھر دینے کی کتنی اہمیت ہے. لیکن اس کی بہترین وضاحت کے لیے دو مزید چیزوں کی طرف اور توجہ فرمائیے. نمبر 1، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نزدیک مومنین کے درمیان مصالحت کرانے کی اس قدر اہمیت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے اختلاف، چھٹے امام علیہ السلام نے ایک رقم اسی لیے رکھی رہتی تھی امام کے پاس، ایک رقم کا ایک حصہ امام کے پاس اسی لیے موجود تھا کہ اگر مومنین کے درمیان کبھی پیسے ویسے کو لے کے کوئی ناراضگیاں ہو گئی ہوں تو میری طرف سے دے دیا جائے اور ان کا مسئلہ حل کرا دیا جائے. دیکھیں کتنی اہمیت ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو اختلاف دور کرانے کے خاطر ایک رقم مخصوص کر رکھی تھی. اور جناب مفضل آپ کے ایک شاگرد تھے، جناب مفضل کو یہ تاکید کی تھی، اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا منازعتا، اگر میرے شیعوں میں سے کسی دو کے درمیان آپ کو اگر کوئی جھگڑا دکھائی دے، فافتدیہا من مالی، فافتدیہا من مالی، تو رفع دفع کرا دینا اس میرے مال سے، یعنی میرا مال جو یہ ہے اس سے دے کے رفع دفع کرا دینا. اس سلسلے میں ایک واقعہ یوں نقل ہوا ہے، کیسے؟ دیکھیے واقعہ کیا ہے. ابو حنیفہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، جانتے ہیں، اور ان کا مشغلہ، یہ چھٹے امام کے ایک شاگرد تھے ابو حنیفہ، ان کا مشغلہ، ان کا کام کیا تھا؟ حاجیوں کے قافلوں کی ساربانی، حاجیوں کے جو قافلے آتے تھے اس کی ساربانی کرتے تھے، یعنی اونٹ پکڑ کے یہ کرنا وہ کرنا. ٹھیک ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میرے برادر نسبتی، میرے نسبتی بھائی سے میراث کے معاملے میں میری کچھ انبن ہو گئی. اس وقت وہاں مفضل پہنچ گئے اور کچھ دیر رکے رہے تاکہ انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارے درمیان اختلاف کس بات پر ہوا ہے. جناب مفضل ہماری باتیں دیکھتے رہے. پھر انہوں نے ہم دونوں سے کہا کہ آپ حضرات میرے گھر چلیں. جب ہم ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے 400 درہم دے کر ہمارے درمیان صلح کرا دی اور ہم نے ایک دوسرے سے رضایت کا اعلان کر دیا. ہم نے اعلان کر دیا کہ جی ہم اب ایک دوسرے سے راضی ہیں، ناراض نہیں ہیں. تو مفضل نے کہا یہ میرا مال نہیں ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے میرے حوالے کیا ہوا ہے یہ مال، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جب دو مومنوں کے درمیان کوئی اختلاف دیکھو تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو. ایک بات. دوسرا کیا بات توجہ کرنی ہے؟ سب کو بخوبی معلوم ہے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. سب کو معلوم ہے نہیں؟ جھوٹ کے بارے میں پیچھے آ چکا یا شاید آئے گا آگے. کتنا خطرناک گناہ ہے جھوٹ، اور قرآن کریم اور روایات میں اس کی کتنی سخت مذمت کی گئی ہے. لیکن اگر اس غلط بیانی سے دو مومنین کے بگڑے ہوئے تعلقات بحال ہو جائیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بتائیے کتنی اہمیت ہے دو مومن کے درمیان صلح کرانے کی، کہ اگر بعض ٹائم تھوڑی بہت غلط بیانی کرنی پڑ جائے اصلاح کرانے کے لیے تو وہی چیز جو اتنی بڑی گناہ تھا ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جن جگہوں پر غلط بیانی سے کام لینا صحیح ہے ان میں سے ایک جگہ مومنین کے درمیان، لہٰذا جن جگہوں پر غلط بیانی سے کام لینا صحیح ہے ان میں سے ایک جگہ کہاں ہے؟ مومنین کے درمیان صلح کرانا. ٹھیک ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان المصلح لیس بکذاب، صلح کرانے والا، مصالحت کرانے والا جھوٹا نہیں ہوتا. آپ نے اپنے ایک چاہنے والے سے جملہ اس وقت کہا تھا جب اسے اپنے دو شیعوں کے درمیان صلح کرانے بھیجا تھا، اور یہ نصیحت کی تھی کہ ان دونوں سے میری طرف سے اس طرح کہنا، جیسے مولا نے کہا کہ ایسا کہنا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا پیغام تک ان تک پہنچا ہی دوں گا اور کچھ اپنی طرف سے بھی اضافہ کر دوں گا.
یعنی کچھ باتیں بڑھا کے کہ امام نے یہ کہا ہے، یہ جھوٹ تو نہیں ہوگا نا مولا؟ تو آپ نے فرمایا تھا نعم ان المصلح لیس بکذاب، نہیں، اصلاح کرانے والا جھوٹا نہیں ہوتا، انما هو المصلح لیس بکذب، ہاں تمہارا ایک کام اصلاح ہے نہ کہ جھوٹ، اور صلح کرانے والا جھوٹا نہیں ہوتا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ اس درس کا یہ نکلا کہ مومنین کو خوش کرنا بھی اسلامی اخلاقیات کا حصہ ہے، جس کے مختلف طریقے ہیں خوش کرنے کے مومنین کو۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ مومنین کے درمیان، مومنین کے دلوں سے ایک دوسرے کی جو کدورت ہے، میل ہے، ناراضگی ہے، اس کو ختم کر کے ان کے درمیان محبت اور بھائی چارہ پیدا کیا جائے۔ اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کا بے حد ثواب بیان کیا گیا، اور معصومین نے بھی اس کی خصوصی تاکید فرمائی ہے۔ سوال، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں خدا کا سب سے محبوب کام کیا ہے؟ ادخال السرور۔ پیغمبر کی نگاہ میں خدا کا سب سے محبوب کام کیا ہے؟ مومنین کو خوش کرنے کی تلاش میں رہنا۔ کیا نہیں، مومنین کو خوش کرنا کیا صرف مالی مدد کے ذریعے ہی مومنین کو خوش کیا جا سکتا ہے؟ اچھے سے مل کے، خوش اخلاقی سے پیش آ کے، مسکرا کے ملنے سے ان کی مصیبت حل کر۔ نمبر 3، روایات کی روشنی میں بتائیے کہ مومنین کے درمیان صلح ہو جانے سے شیطان کیوں افسردہ ہوتا ہے؟ کیونکہ مومنین کے درمیان آپس میں میل محبت، اس کا اسلام نے بہت تاکید کی ہے، بہت تاکید کی ہے، اور یہ آپس میں لڑائی جھگڑا شیطانی عمل ہے۔ شیطان یہی کوشش کرتا رہتا ہے کہ جب تک وہ ان کے درمیان بغض کے بیج بوتا رہتا ہے، جب تک کوئی ایک دین سے خارج نہ ہو جائے، اور جب لیکن اگر کوئی مل جاتا ہے، واپس دین میں آ جاتا ہے، تو اس کے پھر شیطان افسردہ ہو جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے اختلاف دور کرنے کے لیے رقم کیوں مخصوص کر رکھی تھی؟ تاکہ مومنین کے درمیان جو آپس میں میل محبت کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو باقی رکھا جا سکے، آپس میں صلح کرائی جا سکے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑے بہت مال کی وجہ سے دو مومنین کے درمیان اختلاف ہو جائے۔ اس لیے چھٹے امام نے ایک رقم معین کر رکھی تھی کہ جب بھی دو مومنین کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو وہ میری طرف سے پیسہ دے کے وہ مسئلے کو حل کرا دیا جائے۔ مومنین کے درمیان صلح کرانے کے لیے غلط بیانی کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، مومنین کے درمیان محبت میل کرانا زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں پر غلط بیانی جھوٹ نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔